الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، کتاب الصلاۃ جو بلوغ المرام کا دوسرا کتاب ہے، اس کا دوسرا باب باب الاذان ہے. باب الاذان کا یہ پہلا درس ہے. باب الاذان پہلا باب تھا کتاب الصلاۃ میں، باب المواقیت، نماز کے اوقات کے متعلق، نماز کے اوقات کا بیان. اور ادھر ہے باب الاذان، اذان اقامت. کچھ تمہیدی باتیں ذکر کر رہا ہوں اذان کے متعلق، پھر پہلی جو حدیث ہے وہ حدیث کی تشریح اور یہ حدیث کے متعلق تفصیلی باتیں ہوں گی. ادھر سوال کر رہا ہوں آپ سبھی سے، کیا مناسبت کہ باب المواقیت کے بعد ابن حجر رحمہ اللہ نے باب الاذان ذکر کیا؟ کیا مناسبت ہے، کیا ترابط ہے؟ بہت صحیح. اس لیے کہ وقت جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر اذان دی جاتی ہے، تو مناسب ہے کہ جب اوقات کا بیان کیا، باب المواقیت، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کا ٹائم جب سنت کی روشنی میں بیان کر دیا، تو اب یہ بیان کریں کہ وقت داخل ہونے کے بعد اذان، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وقت داخل ہو گیا. لغت میں اذان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جانتے ہیں شرعی جو الفاظ ہیں، صلاۃ، حج، زکوٰۃ، یہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان یہ شریعت سے پہلے ہے. تو شریعت نے یہ الفاظ جو ہم صلاۃ سے اب سمجھنے لگتے ہیں، مسجد میں جانا یا مخصوص طریقے سے پڑھنا قبلہ کی طرف، یہ تو شرعی معنی ہے، لیکن لغت میں صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ ایسے اذان کا اب ایک مسلمان جیسے کہیں گے اذان سمجھ جائے گا، اذان سے مراد وہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، مسجدوں میں جو مؤذن صاحب پکارتے ہیں. لیکن لغوی معنی کیا ہے اذان کا؟ اطلاع دینا. اذان کا لغوی معنی عربی میں اذان الاعلام، اعلام سے مراد وہی اطلاع دینا، اس میں ہے آواز دینا، پکارنا، اعلان کرنا، یہ مراد ہے. قرآن میں لغوی معنی ہے، اور یہ اذان کا لفظ آیا ہے قرآن میں. ہاں کہاں؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ اذن فی الناس بالحج. ماشاءاللہ حج والی آیتیں یاد ہیں ماشاءاللہ اعجاز بھائی کو، اچھی بات ہے، اس لیے حج کے ایام قریب ہیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، ادھر کیا مراد ہے؟ شرعی اذان کہ اللہ اکبر کہنا نہیں. ادھر مراد کیا ہے کہ لوگوں کو اطلاع دیں، لوگوں میں اعلان کریں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کے بارے میں، حج کا اطلاع دیں. یأتوک رجالا، پاپیادہ بھی آئیں گے. وعلی کل ضامر، اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی آئیں گے. من کل فج عمیق، مختلف راہوں سے. اور اب اس آیت کی تشریح تو نہیں کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ادھر سے پکارا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پکارا، اور ہر نفوس مؤمنہ تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. اسی لیے ہر نفس مؤمنہ میں یہ شوق ہے، جب بھی حج آتا ہے تو اس کے دل میں ایک شوق ابھرتا ہے حج کے لیے. بہرحال تو یہ لغوی معنی. ایسے اور بھی قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں. سورۃ التوبہ میں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. ایسے ہی سورۃ یوسف میں ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ. مؤذن، أَذَّنَ مؤذن، ایک پکارنے والے نے پکارا، ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، اے قافلے والو تم لوگ تو چور ہو. تو ادھر مؤذن اور اذان، ادھر وہ شرعی معنی نہیں ہے اذان کا. اس لیے جو نہیں سمجھتا، اگر اس سے کہا جاتا کیا اذان کا ذکر آیا ہے قرآن میں، ہو سکتا ہے یہی کہے ہاں مؤذن کا، ہاں قرآن میں آیا مؤذن کا، بہت فضیلت ہے مؤذن. کیا دلیل؟ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. یار یہ کون سا مؤذن؟ اچھا بہرحال شرعی معنی کیا ہے اذان کا؟ شرعی معنی وہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وقت جب نماز کا داخل ہو جائے تو مخصوص الفاظ کے ذریعے پکارنا
آواز بلند کرنا تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ نماز کا ٹائم داخل ہو گیا۔ اچھا، ادھر ابن حجر رحمہ اللہ نے باب الاذان ذکر کیا ہے کہ نہیں؟ کتاب میں دیکھیں کیا ہے، باب الاذان۔ اچھا، اقامہ کیوں نہیں ذکر کیا، یا اقامہ کا نہیں بیان کیا ہے؟ اذان کے بعد اقامت بھی ہے کہ نہیں؟ تو کیا وہ حدیثیں انہوں نے نہیں بیان کی ہے، اقامت والی حدیث ہے؟ جواب ہے بیان کی ہیں۔ تو کیوں انہوں نے باب الاذان بس کہا، باب الاذان والاقامہ نہیں کہا؟ بہرحال کچھ فقہی کتابوں میں باب الاذان والاقامہ ایسا آپ پڑھیں گے، ادھر انہوں نے صرف باب الاذان ہی کہا، لیکن والاقامہ نہیں کہا، اس لیے کہ حقیقت میں اقامت اذان میں داخل ہے۔ اقامت بھی جس کو ہم تکبیر کہتے ہیں وہ بھی حقیقت میں اذان ہے، اس لیے وہ بھی اعلام ہے، اطلاع دینا کہ نماز اب شروع ہونے والی ہے، امام مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ اور اقامت کا معنی وہی ہے، اطلاع دینا مخصوص الفاظ کے ذریعے کہ نماز اب شروع ہونے والی ہے۔ ادھر اذان کے متعلق سوال ایک اور ہے کہ یہ اذان کب مشروع ہوا؟ کیا مکی دور میں جب نمازیں فرض ہوئیں تو وہاں اذان بھی، اس کا بھی حکم نازل ہوا؟ مکہ میں نہیں۔ ہاں، کچھ اہل علم نے کہا، لیکن اس میں جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، اس میں علتیں معلول ہیں، جس طرح کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ تو کہاں یہ مشروع یہ اذان ہوا؟ مدینہ میں۔ کس سن میں؟ پہلے سن ہجری میں، اور تحدیداً 9 مہینہ کے بعد، یعنی ہجرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے 9 مہینہ بعد یہ مشروع ہوا۔ اور یہ پہلی جو حدیث ہے اس میں ہے وہ قصہ جو انہوں نے خواب میں دیکھا، عبداللہ ابن عمرو بن العاص، عبداللہ ابن عمر یا کون؟ ہاں، عبداللہ ابن نہیں ابو محذورہ نے جو خواب میں دیکھا ہے جنہوں نے اذان کا، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، انہوں نے دیکھا۔ اب ادھر ایک سوال ہے، جب اذان 9 مہینے بعد میں شروع ہوا تو پہلے کس طرح جمع ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے؟ بلکہ مکہ میں بھی ہجرت سے پہلے نمازیں فرض ہو گئی، 5 وقت کی نمازیں، اسراء اور معراج کے واقعے میں، تو کیسے پڑھتے تھے؟ صحیح، ایسے جمع ہو جاتے تھے، بغیر اذان کیے ہوئے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور پھر پڑھتے تھے، خصوصاً مکہ میں۔ اور جب مدینہ میں گئے تو مشورہ کیا، اس کی وضاحت ہوگی پہلی حدیث میں، اور پھر اس کے بعد خواب میں دیکھا، اور پھر انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو کہا یہ انہا لرؤیا حق، یہ سچا خواب ہے، اور پھر آپ نے اقرار کیا، اور پھر ایسے ہی بلال رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ان کو یہ بتا دو، ان کی آواز زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ پھر اب اس طرح اعلان کرتے رہیں، اذان دیتے رہیں نمازوں کے لیے۔ اس کے مشروعیت کے بارے میں، کیا یہ اذان مشروع ہے؟ یہ طبعاً یہ تو مسئلہ واضح ہو گیا، لیکن تب بھی الگ ایک نقطہ ہے، کیا اس کی مشروعیت پر دلیل ہے؟ اذان مشروع ہے یعنی شریعت سے ثابت ہے، یہ شریعت کا ایک حصہ، ایک جزو ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ ہاں، دلیل کیا ہے؟ حدیثیں بہت صحیح۔ اچھا، کیا قرآن حدیث سے پہلے قرآن سے بھی کیا دلیلیں ہیں ثابت ہیں اذان کے بارے میں؟ کیا دلیل؟ نہیں، تو وہ لغوی معنی ہے، یہی تو ہے، وہ آیتیں جو ابھی تک ذکر کی میں نے، وہ لغوی معنی، وہ شرعی استدلال نہیں کر سکتے۔ وہی تو میں نے کہا کہ وہ لغت پر ہے، وہ مؤذن اور اذان پکارنا، نہیں، تو لغوی معنی ہو گیا۔ آپ کہنے اس سبب سے پکارا ہے، تو یہ لغوی، بس لغت تک محدود ہے کہ اذان کا لفظ قرآن میں آیا ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ شرعی معنی یا لغوی معنی؟ لغوی معنی وہاں۔ لیکن اب سوال ہے، کیا قرآن میں آیت ہے جو شرعی معنی پر دلالت وہ الفاظ کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، اذا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، ندا اذان کا لفظ نہیں ہے، لیکن وہی مراد اذان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ ایمان لانے والو جب جمعہ کے لیے پکارا جائے یعنی اذان دی جائے تو پھر کیا اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو اور بیع و فروخت چھوڑ دو۔
اسی لیے اذان کے بعد، اور جہاں دو اذان ہو رہی ہے الگ مسئلہ ثابت ہے یا نہیں ہے، عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جہاں بازار لگتی تھی مدینہ والوں کو وہاں ایک اذان دیتے تھے پہلے تاکہ لوگ تیار ہو جائیں. اگر دو اذان ہو رہا ہے تو پہلے اذان کے بعد تو بیع و فروخت جائز ہے، لیکن دوسرے اذان کے بعد حرام اور ناجائز ہے. اچھا، تو یہ مشروع ہے قرآن سے، حدیثوں سے، اور اہل علم کا اجماع ہے. اچھا، اذان کے کچھ فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں. ان فضائل میں سے صحیحین کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يسهموا عليه لسهموا عليه، کہ اگر لوگ جانتے کہ اذان دینے میں کتنا ثواب ہے اور مسجد میں پہلے صف میں پہنچنے میں کتنا ثواب ہے تو کیا ہوتی، کہاں تک بات پہنچ جاتی، تو قرعہ اندازی کرنی پڑتی. کوئی نہیں کہتا نہیں آپ اذان دے دیں، آپ آگے بڑھ جائیں. یعنی لوگ اس کے لیے جمع ہو جاتے، جھگڑنے لگتے، سبقت حاصل کرتے، یہاں تک کہ قرعہ اندازی کرنی پڑتی. مسلم کی روایت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. اذان جو مؤذن ہے، اور اپنے ہاں مؤذن سوسائٹی میں اس کو برے نظر سے دیکھتے ہیں، اور وجہ کیا ہے بھائیو؟ دین سے جہالت، کم علمی، اور یہ فضائل سے واقف نہ ہونا. دیکھیے المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، یہ جو مؤذن ہیں، اذان دینے والے ہیں، قیامت کے دن ان کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی. اس کا کیا معنی سب سے اونچی ہوں گی؟ اچھا، تو اگر اونچے نظر آئے تو ان کا مقام اور رتبہ واضح ہو رہا ہے. اہل علم نے کہا، قرطبی نے جیسے، کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ انہیں قیامت کے دن میں جو ہولناکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس سے یہ دور رہیں گے، محفوظ رہیں گے، امن میں رہیں گے، سکون میں رہیں گے، اطمینان میں رہیں گے. ہاں وہاں پھر یہ جو آج جو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں انہیں پھر وہ حقیقت وہاں پتہ چلتی ہے، اور اس وقت کہیں گے کاش ہم دنیا میں ہم ہی مؤذن رہتے، ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو یہ دوسری حدیث. تیسری حدیث بخاری کی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بن عبد الرحمن ابن ابی صعصع الانصاری سے، انی اراک تحب الغنم والبادیہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بکریوں کو پسند کرتے ہو، اور ایسے ہی بادیہ یعنی باہر شہر سے باہر رہنا، بدو میں، صحرا میں رہنا، وہاں بکریاں چرانا پسند کرتے ہو. تو آپ نے کہا فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، تو اگر اپنی بکریوں کے ساتھ رہو، یعنی الگ تھلگ رہو، لوگوں سے دور ہو، فَأَذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، تو جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اپنی آواز کو بلند کرو. کیوں بلند کرو؟ لوگ تو نہیں ہیں وہاں. آپ نے کہا فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کیوں بلند کرو؟ اس لیے کہ مؤذن کی جب آواز جن ہو، انسان ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ سنے گی تو قیامت کے دن گواہی دے گی. یہ تمام چیزیں گواہی دیں گی کہ یہ توحید کے الفاظ پکارتا تھا یا رب، یہ گواہی دے ہم نے یہ اذان سنی تھی. اللہ پر کتنے فضائل. اچھا، اب ادھر ایک سوال آ رہا ہوگا ذہنوں میں، اذان دینا بہتر ہے یا امام بننا بہتر؟ اذان دینا بہتر ہے یا امامت کرانا بہتر ہے؟ مؤذن بننا بہتر ہے یا امام بننا بہتر ہے؟ ہاں، امام بننا بہتر. اچھا امام بننا. ہاں سبھی متفق؟ ارے دونوں میں بہتر کون سا ہے؟ اس میں کوئی دونوں بہتر. اذان دینا بہتر. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام. کیا دلیل ہے آپ کی؟ اچھا، ذمہ داری زیادہ ہے. اچھا ہاں اچھا چلیے، اس میں دو قول ہے. قول ہے کہ امام بننا، امامت کرانا، امام بن کے نماز پڑھانا، یہ زیادہ بہتر. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن تھے، امام تھے. ابو بکر، عمر، خلفائے راشدین امام. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل رہا ہے اور خلفائے راشدین کا، تو کہتے ہیں بہتر ہے.
اچھا دوسرا قول، ہاں اب کیا رہا ہے، امامت بہتر ہے یا اذان دینا بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، لیکن کبھی کبھی بات آ گئی، یہاں ایک بہت ضروری بات ہے، بات آ گئی لیکن کیا آپ جو اب سمجھ رہے ہو کیا مکمل طور پر سمجھ رہے ہیں اور آپ کا یہ سمجھ صحیح ہے؟ اسی لیے جو جلدی کرتے ہیں کچھ لوگ، ایک حدیث لے لی اب خلاص فتویٰ دینا اور دوسروں کو اسی لیے تو آپ ابھی تک کہہ رہے ہیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل آ گیا تو یہ تو بالکل آگے دکھ رہا ہے، آخر میں آپ کی رائے دونوں کی جب دلیلیں پیش کروں گا تو آپ بتائے گا کہ کون سا راجح ہے۔ پہلا قول کہ امامت بہتر ہے، امام بننا بہتر ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، خلفائے راشدین۔ دوسرا قول ہے کہ نہیں اذان، ان کی دلیل یہ ہے کہ اذان دینے میں بے شمار فضائل ہیں، اس میں سے میں نے ابھی 3 حدیثیں بیان کی، اور وہ فضائل بھائیو بہت ہی عمدہ قسم کے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے اونچے گردنیں جو بھی اذان سنیں گے گواہی دیں گی، اگر لوگ جانتے اس میں کتنا ثواب ہے تو لڑنے لگتے، قرآن اندازی کرنی پڑتی۔ فضائل دیکھیں، اس پر غور کریں کتنے فضائل ہیں۔ پھر یہ فضائل کے ساتھ کہ یہ مؤذن جو لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، توحید کے الفاظ کے ذریعے پکارتا ہے اور اس کو بلند کرتا ہے۔ اور یہ بھی نہ بھولیں اپنے ہاں امامت میں وہ آواز باہر تک نہیں جاتی، صرف مسجد تک محصور رہتی ہے کہ نہیں، بلکہ بہت سے عالم اسلام، لیکن اذان مائک کے ذریعے دیا جاتا ہے، سب سنتے، پورے اسلامی علاقے یا محلے پورے گونج جاتے ہیں اذان سے بھائی، سب کو پتہ چل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ آدمی جو ٹی وی فلمیں ان میں دیکھتا ہے وہ کم سے کم کچھ شرم و حیا کرتے بند کر دیتا ہے اذان جہاں تک کہ مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد پورا کرے چاہے جانا نہ جائے۔ المہم ایسے نمبر 3 اس لیے کہ یہ اذان دینا حقیقت میں اس میں زیادہ مشقت ہے امامت کی بنسبت۔ امامت اذان سننے کے بعد بھی آرام سے آیا گیا، گاڑی سے پہنچ گیا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ 3 دلیل ہیں۔ اچھا یہ 2 قول ہیں، دونوں میں اب راجح کون سا ہے؟ کون سا راجح؟ مؤذن یا امام؟ کوئی بات نہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ مؤذن ہے، اچھا تو دونوں میں راجح یہی ہے کہ اذان یہ امامت سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اب ادھر آئے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مؤذن نہیں رہے، ہاں تو اس کا جواب اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین امت کے مسائل میں وہ بزی رہتے تھے اور کاموں میں مشغول رہتے تھے، تو اذان دینا ان کے لیے مشکل پڑ جاتا تھا، اسی لیے وہ امام ہی رہے، مؤذن نہیں رہے۔ اسی لیے آتا عمر رضی اللہ عنہ سے، ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے، کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ لو اطقت الاذان مع الخلیفہ لأذن، کہ اگر میں جمع کر سکتا خلافت اور اذان، یعنی خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ اذان کی بھی ذمہ داری اگر میں دے سکتا تو میں اذان دیتا یا مؤذن بن جاتا اور میں یہ برابر اذان دیتا رہتا۔ تو اس طرح راجح قول کیا ہے؟ اذان بھائیو نصوص میں یہی ہے، حدیث کی روشنی میں اذان یہ امامت سے بہتر اور افضل ہے۔ سبحان اللہ، اذان میں حکمتیں اس کے الفاظ پر اگر غور و فکر کریں، اس میں کچھ راز ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سے تکبیر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا، ہر کام سے، آپ جس کام میں بزی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ۔ پھر توحید کے الفاظ کو بلند کیا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور تاکید کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر رسالت جن کی اتباع تمام انسانوں پر لازمی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر جس مقصد کے لیے یہ تکبیر کہا جا رہا ہے، توحید اور رسالت بیان کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ سو نماز کی طرف حی علی الصلاح حی علی الصلاح۔ پھر نتیجہ کیا ہے نماز کا؟ فلاح، کامیابی، حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ پھر وہی دوبارہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تکبیر، اور ایسے ہی توحید سے یہ ختم ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے؟ اذان دینا اور اقامت دینا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، سنت ہے، فرض کفایہ ہے، جائز ہے، کیا ہے؟ سنت۔ تو اس طرح اگر پورے ریاض میں کسی نے بھی اذان نہیں دیا تو کوئی مشکل نہیں، ہاں سب کے پاس گھڑی ہے، ٹائم سے پہنچ گئے، نماز پڑھ لے، کافی ہے، صحیح ہے۔ ہاں اذان دینا کیا ہے؟
واجب ہے. آج آپ نے اذان دیا تو گنہگار ہو گئے اس طرح. ہاں تو اذان کا شرعی حکم کیا ہے بھائیو؟ فرض کفایہ. فرض کفایہ. فرض کفایہ اگر کچھ مسلمانوں نے ذمہ داری کر دی تو باقی لوگوں کی طرف سے کافی ہے. فرض کفایہ اگر کچھ لوگوں نے یہ ذمہ داری نبھائی جس سے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا یا کام پورا ہو گیا تو باقی لوگوں کی طرف سے ادا ہو گیا, وہ گنہگار نہیں ہوں گے. تو یہ فرض کفایہ ہے. کن پر؟ جو حالت اقامت میں ہے. لیکن جو سفر میں ہیں ان کے لیے بھی, مان لیں ہم لوگ گروپ ہو کے سفر کر رہے ہیں, ان کے لیے نہیں. تو یہ فرض کفایہ ہے مقیمین کے لیے, مسافرین کے لیے بھی. جو سفر میں ہیں یا حالت اقامت میں شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں, یہ سب کے حق میں فرض کفایہ ہے. دلیل صحیح امام بخاری کی روایت مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو کہا, یہ آئے تھے باہر سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دن ٹھہرے رہے مدینہ میں, سیکھ کر پھر جانے لگے. تو آپ نے بتایا کہ اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم, کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے اور امامت کے لیے تم میں سے جو سب سے بڑا ہے عمر کے اعتبار سے وہ امامت کرائے. تو اس سے یہ واضح ہو رہا کہ وہ سفر میں جا رہے تھے, یہ سفر کی بات ہو رہی ہے سب سے پہلے, یعنی سفر میں بھی حالت اقامت میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کے ساتھ مداومت کی, یعنی آپ کے جو مؤذنین تھے وہ اذان دیتے تھے مدینہ میں بھی اور ایسے حالت سفر میں بھی. جس طرح کی حدیثیں آتی ہے کہ وہ حدیث کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے, بلال رضی اللہ عنہ نے کہا میں فجر میں اذان دوں گا, وہ بھی سو گئے تھکے ہوئے, یہاں تک کہ سورج نکل گیا اور پھر اس کی حرارت گرمی سے اٹھے, پھر آپ نے کہا جگہ بدلو اور پھر حکم دیا کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دیں. تو اذان یہ بھائیو فرض کفایہ ہے حالت اقامت میں, حالت سفر میں. لیکن ادھر اب سوال یہ, اگر آدمی اکیلا ہے, مان لیں آپ ایسے ملک میں ہیں یا ایسی جگہ گئے ہیں, آپ اکیلے, وہ ادھر مسلمان ہیں, مسجدیں نہیں ہیں یا بہت ہی دور ہیں, یا سفر میں ہیں اکیلے ہیں آپ, تو اذان دیں گے, اقامت کہیں گے یا نہیں؟ اذان دیں گے, اقامت کہیں گے. اچھا یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ یہاں فرض کفایہ تو نہیں کہا جائے گا نا, اس لیے اکیلے آدمی. تو واجب ہے یا سنت ہے یا جائز ہے؟ سنت. بہت صحیح. ان دونوں کے حق میں یا اذان اور اقامت, یہ منفرد کے حق میں یہ واجب نہیں ہے بلکہ اس کو کہیں گے مستحب ہے. اچھا کیوں اس کو مستحب کہا جا رہا ہے اور اس کو واجب نہیں کہا جا رہا ہے؟ نہیں, کیوں اس کو واجب نہیں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اذان کا معنی مطلب ہوتا ہے اوروں کو پکارنا, تو یہاں کوئی اور تھوڑی ہے جو پکارے, اس لیے اس کو واجب نہیں کہہ سکتے. اچھا تو اس کو پھر مستحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے, بس کیوں مستحب تک پہنچا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہاں حدیث, وہ حدیث بہت صحیح, ابھی وہ حدیث گزری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم جب اگر بادیہ میں ہو, صحرا میں ہو, اکیلے ہو اپنے بکریوں کے ساتھ, تو تم اذان دو اور بلند آواز میں دو. تو ادھر اکیلے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو مستحب ہے, کم سے کم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہے وجوب تک نہیں پہنچائیں گے تو استحباب سے کم تو نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. اس طرح یہ تمہیدی باتیں اذان کے متعلق مکمل ہو گئیں. اب یہ حدیث جو ہے یہ بیان کر رہا ہوں اور حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں, پھر انشاءاللہ آئندہ درس میں حدیث کے متعلق جو اور باقی باتیں ہیں وہ پیش کروں گا. سب سے پہلے عربی عبارت پڑھ رہا ہوں. وعن عبد اللہ بن زید بن عبد ربہ قال طاف بی وانا نائم رجل فقال تقول اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. دیکھیے ابن حجر کتنے اختصار سے پوری اتنی لمبی حدیث کو کس طرح کچھ سطر میں پیش کر دیا. ابھی جب ہم تخریج بیان کریں گے آئندہ درس میں تب پھر واضح ہوگا کہ حدیث کتنی لمبی ہے. کیوں؟ اس لیے اذان کے الفاظ واضح ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ پورا وہ بیان کریں. کون سا مسلمان نہیں جانتا اذان بھائیو؟ لیکن سبحان اللہ میں نے تعجب کیا, کلیت الشریعہ میں یہاں لڑکیوں کو میں نے پڑھایا
تو یہ مطلوب تھا. تو سوال امتحان میں نے کہا کہ اذان کا صیغہ ذکر کرو. 33% بچیوں نے صحیح اذان کا طریقہ نہیں بیان کیا، جبکہ شریعہ کی بچیاں تھیں. میں تعجب کیا میں نے. تو ممکن ہے کہ عورتوں سے یا جو اذان نہیں دیتے ہیں یا مسجد میں نہیں آتے ہیں تو وہاں سے بھی وہ دہراتے تو نہیں، اللہ المستعان، تو اسی لیے انہیں بھی مکمل وہ الفاظ نہ معلوم ہو، اور ممکن ہے بہت سے آدمیوں میں بھی اذان نہ دے سکے. اعلیٰ کل اللہ المستعان. لیکن وہ ابن حجر رحمہ اللہ ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے کتابیں تھوڑی لکھی ہے جو نیو مسلم ہیں یا ایک دم حقیقت طلاب علم کو انہوں نے لکھا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ پوری حدیث نہیں ذکر کی، نہ ایسے ہی وہ الفاظ اذان انہوں نے بیان کیا. بہرحال وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان، اذان ذکر کیا، پورے پر نہیں بیان کیا. بتربیع التکبیر بغیر ترجیع والإقامة فرادا، یہ تمام الفاظ کی وضاحت کی ضرورت ہے. إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال رضي الله عنه في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. حدیث کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے فرمایا کہ خواب میں مجھے ایک آدمی ملا جس نے مجھے کہا کہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس نے ساری اذان کہی. یہ ابن حجر کہہ رہے ہیں پھر اس نے ساری اذان کہی، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا، بغیر ترجیع کے اذان کہی، بغیر ترجیع، وضاحت کلمات کے وقت جب شرح الکلمات، بغیر ترجیع کے اذان کہی، اور اقامت یعنی تکبیر ایک مرتبہ کہی، مگر قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ کہا. صبح جب میں بیدار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا خواب آپ کو سنایا. آپ نے فرمایا یقیناً یہ خواب سچا ہے. یہ لمبی حدیث ہے، یہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ لمبی حدیث ہے. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا اور ترمذی اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے. اور احمد نے اس روایت کے آخر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا قصہ بھی مزید بیان کیا ہے. وہ قصہ کیا ہے وہ بھی جب تخریج بیان کریں گے اس وقت. اور ابن خزیمہ میں حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب مؤذن صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کہے تو وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ کہنا سنت ہے. اس طرح حدیث کے متعلق بات ختم ہو گئی. حدیث کے متعلق نہیں، یعنی وقت ختم ہو گیا، جتنا کہنا تھا وہ بات مکمل ہو گئی. باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں اس حدیث کے متعلق اور جو باتیں ہیں واضح کروں گا. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.